میں خوش آمدید. میں ہوں ربیہ احسن. میرے ساتھ موجود ہیں عامر متین. اور آج کے پروگرام میں جو ٹاپکس ہم شامل کریں گے اس میں سب سے پہلے NFC اجلاس کا آغاز، خیبر پختونخوا اور سندھ کے وزرائے اعلیٰ اور پنجاب بلوچستان کے وزرائے خزانہ کی شرکت. سندھ اور خیبر پختونخوا کی جانب سے حصے میں ممکنہ کمی کی سخت مخالفت بلکہ بڑھانے کا مطالبہ کر دیا. یوکرین جنگ پر بڑی سفارتکاری. ٹرمپ نے اعتراف کیا کہ یوکرین مسئلہ پیچیدہ ہے مگر نئی جنگ رکوانا چاہتے ہیں. کرملن کا کہنا ہے کہ پیوٹن نے امریکی تجاویز میں سے کچھ تسلیم اور کچھ مسترد کر دیں. یورپی تجاویز ناقابل قبول قرار. پیوٹن کا اہم دورہ بھارت. یوکرین جنگ کے بعد پیوٹن کا پہلا دورہ بھارت. دفاعی اور جوہری تعاون، جدید ہتھیاروں کے نظاموں کی خریداری زیر غور. تجارت $100 ارب تک بڑھانے کا ہدف رکھا ہے. دہشت گردی میں 25% اضافہ. رواں سال میں 3000 سے زائد افراد ہلاک اور 2000 کے قریب زخمی ہوئے. خیبر پختونخوا سب سے زیادہ متاثر، بلوچستان دوسرے نمبر پر. پنجاب میں 25 سال بعد بسنت کی واپسی مگر سخت شرائط کے ساتھ. پنجاب کائٹ فلائنگ آرڈیننس 2025 جاری. بسنت فروری کے پہلے ہفتے منائی جائے گی مگر سخت حفاظتی اصول، رجسٹریشن سسٹم اور بھاری سزائیں بھی نافذ ہوں گی. یہ تمام ٹاپکس ہیں جو آج کے پروگرام میں شامل کریں گے. عامر صاحب، سٹارٹنگ فرام NFC، اس کا آغاز ہو گیا ہے سلسلہ، اس کے اوپر بات چیت شروع ہو گئی ہے. کس طرح سے یہ سلسلہ آگے بڑھتا ہوا دیکھ رہے ہیں؟ جی، ابھی تو آغاز ہوا ہے. اس میں اچھی بات یہ ہے کہ اس میں سہیل آفریدی صاحب نے بھی شمولیت کی ہے کیونکہ انہوں نے فنانس منسٹر کا قلم دان اپنے پاس رکھا ہوا ہے، اس لیے ان کی ذاتی شمولیت بھی اس کے اندر وہ ہونی لازم تھی. ابھی یہ لمبا پروسیس ہے، یہ کوئی مہینہ ڈیڑھ لگ جائے گا. اس کے کئی راؤنڈ ہوں گے، پھر اس کے بعد اس کے ٹیکنیکل سیشن ہوں گے. مگر اوورآل اس کے لیے ایک ماحول چاہیے. بدقسمتی سے وہ ماحول نظر نہیں آتا. اندر کی گفتگو کو کنسنسس ہونے کے لیے آپ دیکھیں اچھے حالات میں بھی پچھلے 15-16 سال میں وہی NFC چل رہا ہے، اور پچھلے آپ کہہ لیں گے 25 سال میں ایک دفعہ جو ہے یہ کنسنسس ہو پایا ہے. تو یہ اچھے حالات میں نہیں ہوا تو اس وقت تو بہت ایکریمنی ہے. اندر کی گفتگو کے لیے بڑا لازم ہے کہ باہر کا کیا ماحول ہے. اور اس وقت جو صورتحال ہے، سہیل آفریدی صاحب پہ ان کی پارٹی کی نظریں ہیں، ان کے لیڈر کا یہ یقین ہے کہ وہ اس کو الاؤ کو PTI کی مزاحمت کو وہ گرم رکھیں گے. اور جبکہ دوسری طرف سے بھی وہ حکومت بھی پیچھے ہٹتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. ابھی آج کی جو لیٹسٹ دکھایا گیا ہے کہ ملاقاتیں بھی جو ہے بند کر دی گئی ہیں عمران خان کے ساتھ. تو ادھر سے بھی گورنمنٹ بھی ڈبل ڈاؤن کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے، وہ بھی پیچھے ہٹتے ہوئی نظر نہیں آ رہی. ادھر سے اب یہ دیکھنا ہے. تو اس ماحول میں NFC تو آپ بھول جائیں. مجھے خدشہ ہے کہ یہ معاملات جو ہیں اور سختی کی طرف نہ نکل جائیں. ساتھ میں ایک تو مجھے اضطراب گورنمنٹ کے اس میں نظر آیا. آپ سیفلی کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو نوٹیفیکیشن کا معاملہ ہے وہ اپنی کافی کلیریفیکیشن تو گورنمنٹ دے رہی ہے مگر انہوں نے مس ہینڈل کیا ہے. ان کے اپنے ہی لوگ جو ان کے قریب صحافی یا ان کے ماؤتھ بھی سمجھے جاتے ہیں، وہ جس طرح کے بیانات دے رہے ہیں وہ بڑے غیر ذمہ دار بیانات ہیں. اور مجھے حکومت یہ مشکل میں نظر آتی ہے کہ انہوں نے مس ہینڈل کر کے ایک غیر ضروری طور پہ اس ایشو کو کنٹروورشل بنا دیا ہے، اور اس میں حکومت کا بھی قصور ہے. بری بات یہ ہے کہ اس وقت ہم یہ تمام بالکل ایک کنویں کے اندر اپنی ڈومیسٹک پالیٹکس کو ہینڈل کر رہے ہیں. باہر کنویں سے باہر بہت کچھ ہو رہا ہے ہمارے خطے میں. ہماری دونوں فرنٹ کے اوپر ابھی ایک وار سچویشن ہے. افغانستان کے ساتھ بھی ایک وار سچویشن ہے، اور انڈیا میں ان کی طرف سے کوشش کی جا رہی ہے کہ اس وقت وہاں پہ پریزیڈنٹ پیوٹن جو ہے آ رہے ہیں، اور وہاں پہ ان کی وہ آرتھی اتاری جا رہی ہے اور وہ اپنا ریسیٹ کر رہے ہیں. 2-3 سال سے پریزیڈنٹ پیوٹن کا جو سمٹ تھا لیڈرشپ کا یوکرین کی وار کے بعد سے رکا ہوا تھا. اس وقت انڈیا ان کے ساتھ اپنا اقتصادی اور عسکری بڑا امپورٹنٹ ہے، کیونکہ اس بات کا امکان ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے جہاز بھی، فائٹر جیٹس بھی لیں، پھر ان سے جو ہے S-400 S-500 کی باتیں بھی کر رہے ہیں، ایئر ڈیفنس سسٹم بھی وہ لینے جا رہے ہیں. تو وہاں پہ یہ معاملات چل رہے ہیں. اور دنیا میں اس وقت جو ہے پولیٹکس بہت زیادہ ہیٹ اپ ہوئی ہوئی ہے، اور یوکرین کی جنگ کے اثرات ہیں. پھر غزہ کے اندر جو ہے وہ امریکی پلان چلتا ہوا نظر نہیں آ رہا.
اور ایک کلیئرلی نظر آ رہا ہے کہ گلوبل نارتھ اور گلوبل ساؤتھ کے اندر ایک کمپٹیشن کی ہے اور پوری دنیا اس کے مطابق ایڈجسٹ کر رہی ہے، اور جسٹ وہ ملک بہتر طریقے سے کر پا رہے ہیں جو اپنی انٹرنل سولیڈیرٹی اور پولیٹیکل سٹیبلٹی اور اکنامک سٹیبلٹی جہاں نظر آ رہی ہے. تو آپ تعارف کروا دیں مہمان کا. ہم پاکستان کی سیاست باہر کے تناظر میں بات کرنا چاہتے ہیں. جی بالکل، انٹرنیشنل لینڈسکیپ کو بھی دیکھنا ضروری ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر ملیحہ لودھی، اور ان کو شامل گفتگو کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا عامر صاحب، یہ جو انٹرنیشنل لینڈسکیپ کے اوپر ڈاکٹر صاحبہ بھی موجود ہیں اور ان کی ریلیونس کے اعتبار سے اگر ہم ایک دیکھیں کہ جو تمام معاملات چل رہے ہیں، جس طرح کی فارن پالیسی پاکستان کی ہے، چیزوں کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں آگے بڑھتے ہوئے؟ جی ہم فائدہ اٹھائیں گے. ڈاکٹر صاحبہ کے ہمیشہ ہمارے لیے وقت نکالتی ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ ہمیں جوائن کرنے کا. ہم اپنے ایک خول میں پھنسے رہتے ہیں اور ہماری اندرونی کمپلشنز اور سیاست اتنی زیادہ ٹینس ہو گئی ہوئی ہے کہ ہم خطے میں اور دنیا بھر میں جو تبدیلیاں ہیں اس کے اوپر غور نہیں کر رہے. آج کوشش کریں گے کہ ہم ذکر کریں کہ دنیا بھر میں کیا ہو رہا ہے، کیونکہ اس وقت ایک ورلڈ آرڈر ایک تبدیل ہوتا ہوا دنیا میں نظر آ رہا ہے. یہ آرڈر جو کہ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد آپ کہہ لیں یا برلن وال کے گرنے کے بعد اتنی بڑی تبدیلیاں دنیا کے لینڈسکیپ پہ نہیں آئیں جو اس وقت نظر آ رہی ہیں، کہ گلوبل نارتھ یا ویسٹرن الائنس لیڈ بائی یونائٹڈ اسٹیٹ وہ زوال پذیر نظر آتی ہے، اور گلوبل ساؤتھ ایک حقیقت بن چکی ہوئی ہے لیڈ بائی چائنا. یوکرین کی جنگ کے اندر جو ہے وہ اس بات کا امکان ہو رہا ہے کہ وہ رشیا کی ٹرمز پہ امن تو نہ ہو مگر شاید سیز فائر ہونے کا امکان ہو سکتا ہے. اس کے کیا اثرات پڑیں گے نیٹو کی حیت پہ اور دنیا کے پولیٹیکل آرڈر کے اوپر. پھر غازہ کے اوپر بات کریں گے ہم کہ وہاں ایک امریکہ کے کہنے پہ ایک ریزولوشن یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل سے پاس کروایا گیا. وہاں پہ ایک ISF بننی تھی، وہ بن رہی ہے نہیں بن رہی، سیز فائر ہو پا رہا ہے نہیں ہو پا رہا. اور پھر پاکستان کی جو ہماری خطے کے اندر بھارت اور افغانستان کے حوالے سے بھی بات کریں گے باری باری چیزوں پہ. ڈاکٹر صاحب پہلے میں چاہوں گا کہ ہمارا بڑا کور کنسرن جو ہے وہ غازہ ہے، کہ پاکستان کا ہمیشہ سے فلسطین کے اوپر ایک سٹانس رہا، مگر حال ہی میں یونائٹڈ نیشنز کی سیکورٹی کونسل کی ریزولوشن میں ہم نے کئی دفعہ اوورلی ایکسائٹیڈ ہو کے بہت زیادہ مبارکبادیں بھی دے دی. ابھی وہ کوئی عمل درآمد ہوتا ہوا اس کا جس صورت میں پیش کیا گیا تھا نظر نہیں آ رہا، اور اسلامک کنٹریز انکلوڈنگ پاکستان ریلکٹنٹ نظر آ رہی ہیں اس کا حصہ بنتے ہوئے. کیا یہ سیز فائر جو کہ رکتا ہوا نظر نہیں آ رہا، اگلی اس کی سٹیج آپ کیا دیکھتی ہیں؟ عامر آپ نے ٹھیک کہا کہ اس وقت جو UN سیکورٹی کاؤنسل کی ریزولوشن اڈاپٹ ہوئی تھی جس کے تحت یہ امن کا پروسیس جو ہے یہ ایکسیکیوٹ اور امپلیمنٹ ہونا تھا، وہ ابھی امپلیمنٹ ہونا شروع نہیں ہوا. اور اس کی بنیادی وجہ ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ سیز فائر وائلیشنز کیے جا رہا ہے. ویسٹ بینک پہ بھی وہ اسالٹس کر رہا ہے، ملٹری اسالٹس. اس نے آدھے سے زیادہ غازہ پہ ابھی تک قبضہ رکھا ہوا ہے. تو ایک پہلو تو یہ ہے. دوسرا پہلو یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ حماس نے تو اس پیس پلان کو جس شکل میں پیش کیا گیا سیکورٹی کاؤنسل کی ریزولوشن میں ٹرمپ کے 20 پوائنٹس، اس کو ریجیکٹ کیا ہے. اور انہوں نے یہی کہا ہے کہ باہر کے لوگ آ کے کیوں ہمارے پہ حکمرانی کریں، بیکاز آپ کو پتہ ہے اس پلان میں ایک بورڈ آف پیس سیٹ اپ کرنے کا ہے جو کہ ٹرمپ ہیڈ کرے گا، اور اس میں ٹونی بلیئر اور مختلف اور لوگ بھی ہوں گے جس کو کہ ٹرمپ چوز کرے گا، اور ان کی سربراہی میں یا سپرویژن میں گورننس ہوگی کم از کم ایک عارضی عرصے کے لیے. تو ایک تو انہوں نے یہ ریجیکٹ کیا ہے. دوسرا انہوں نے انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس جو ہے اگین جس شکل میں پیش کی گئی ہے انہوں نے وہ بھی ریجیکٹ کیا. اور انہوں نے کہا ان کا کوئی کام نہیں ہے کہ جا کے ڈسارم کریں، جو کہ حماس نہیں کرے گا جب تک کہ اسرائیل بھی اپنی جو اس کی اوبلیگیشن ہے اس پہ پابند نہیں ہوگا. یعنی کہ غازہ سے ان کی وڈرال، آکیوپیشن کا خاتمہ. تو جب تک یہ نہیں ہوگا، حماس کا کہنا ہے کہ ہم بھی ڈی ملٹرائز یا
डिसार्म करने को तैयार नहीं है। डॉक्टर साहब, जब ये बातचीत का सिलसिला चल रहा था उस वक्त एक फेज़ 1 था जो कि इस वक्त मौजूदा है, फिर उसके बाद एक फेज़ 2 आना था। अब तो लगता है फेज़ 2 एग्जिस्ट ही नहीं करता। ये सारा जो मंसूबा था वो बस वो जो उनके यरगमाल लोग थे उनकी रिहाई करवाना ही मकसद था। आमिर, ये खदशा हमेशा से था मुसलमान मुल्कों की तरफ से और ज़ाहिर हमास की तरफ से और फ़लस्तीनियों की तरफ से कि एक दफ़ा सारे जो हॉस्टेजेस हैं वो रिलीज़ हो जाएंगे तो उसके बाद इज़राइल को कोई दिलचस्पी नहीं रहेगी इस अमन प्रोसेस में। और अगर आप देखें जिसको आप फ़ेज़ 1 और 2 कह रहे हैं, तो अभी तो फ़ेज़ 1 भी पूरी तरह से एग्जीक्यूट नहीं हुआ, बिकॉज फ़ेज़ 1 में तो सीज़ फायर होना था फुल, जुज़वी तौर पे नहीं। तो इस वक्त देखिए रोज़ाना इज़राइल के अटैक्स कंटिन्यू कर रहे हैं, गाज़ा में एयर स्ट्राइक्स, रोज़ फ़लस्तीनी शहीद हो रहे हैं। सो जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया, ये बहुत ही अनसर्टन फ्यूचर है इसका, और इट इज़ हैंगिंग इन द बैलेंस दिस पीस प्लान। डॉक्टर साहब, हमारा फॉरेन ऑफिस का थोड़ा सा मुबहम सा स्टेटमेंट अभी रिसेंटली आई कि हम बड़े इंटरेस्टेड हैं वहाँ पे अपनी अफवाज भिजवाने में, मगर चूँकि हम हमास की डीमिलिटराइज्ड करवाने में वो शामिल नहीं हो सकते तो हम नहीं भेज सकेंगे अफवाज। तो पहले भी हम ओवरली ये तनकीद होती रही कि हमने मुबारकबाद वगैरह ज़्यादा बाकी मुल्कों के मुकाबले में, अरब ममालिक के मुकाबले में भी ज़्यादा कर दी। अब क्या कहेंगे, हमारा स्टांस उस पर एम्बिवलेंट है कि स्ट्रेट है? देखिए, दो चीज़ें जो सामने आई हैं, एक तो डिफेंस मिनिस्टर की स्टेटमेंट जिसमें उन्होंने कहा हाल ही में जिसमें उन्होंने कहा कि अगर इज़राइल अपनी सीज़फायर वायलेशंस बंद नहीं करता तो हमारे फिर जाहिर है हम कैसे इस पीस प्रोसेस को के पार्टी बने रहें। इस किस्म की उन्होंने स्टेटमेंट, एग्जैक्ट कोटेशन मुझे याद नहीं है, बट ये सब्सटेंस था। दूसरी तरफ जैसे आपने भी जिक्र किया, फॉरेन मिनिस्टर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार ने भी इस चीज़ की वजाहत की है कि अगर स्टेबलाइजेशन फोर्स का मैंडेट ये भी होता है कि वो डिसार्म करे हमास को, तो फिर पाकिस्तान नहीं इसका हिस्सा बन सकता। लेकिन वैसे उन्होंने कहा है कि हम तैयार हैं। तो मुझे ताज्जुब इस चीज़ से हुआ कि रेजोल्यूशन में और 20 पॉइंट्स जो ट्रम्प के हैं उसमें तो क्लियर है, वाजे है कि एक जिम्मेदारी जो होगी स्टेबलाइजेशन फोर्स की वो होगी टू डिसार्म हमास। तो इसमें तो कोई एम्बिग्विटी है नहीं। तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान को फर्दर वजाहत करनी चाहिए। और ये ज़रा मेरा ख्याल है आदत जो शहबाज शरीफ की हुकूमत की बन गई है कि सारा वक्त तारीफ़ें करते रहते हैं ये सदर ट्रम्प की, बगैर सोचे समझे कि उसके इम्प्लिकेशंस पाकिस्तान की अपनी पॉलिसी और पाकिस्तान के मुफाद में क्या है। तो मेरा ख्याल है वजाहत करने की इस वक्त ज़रूरत है गवर्नमेंट को कि आया आर वी गोइंग इन और वी नॉट गोइंग इन as part of the stabilization force. डॉक्टर साहब, प्रेसिडेंट ट्रंप के हवाले से उनकी बड़ी एक कैरेक्टरिस्टिक जो उनके मर्क्यूरियल सी उनकी स्टेटमेंट्स आ जाती हैं, मगर अमेरिका का भी बड़ा कुछ दाव पे होना चाहिए, क्योंकि जितनी इसकी ये जिस तरीके से पीस प्लान का क्रेडिट लिया गया और एक बड़ी ग्रैंड तरीके से अनाउंसमेंट की गई, और अगर अब ISF ही नहीं बनती और ये बिल्कुल भी आगे नहीं जनता तो पहले ही अमेरिका की साख जो है वो गिरती हुई नज़र आ रही है, उसका कोई इम्पैक्ट उनके ऊपर होगा या ये फैक्टर इम्पोर्टेंट होगा? हाँ बिल्कुल आमिर, ये आप दुरुस्त आपका सवाल है, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप कि अगर ये पीस प्लान अबॉर्ट हो जाता है, फेल हो जाता है, नाकाम हो जाता है, तो जाहिर है इस पे सदर ट्रंप ने अपनी पूरी प्रेस्टीज स्टेक की है, तो जाहिर है उससे उसको धचका तो लगेगा। सो अब हमें देखना ये कि आया एक ऐसा सदर यानी कि सदर ट्रंप जिसका अटेंशन स्पैन ही कोई नहीं है, इसलिए कि एक दिन वो फ़लस्तीनी इशू को डील करता है, दूसरे दिन वो यूक्रेन को करता है, तीसरे दिन वो तजारती जंग जो है वो इम्पोज करता है दुनिया पे। तो अब देखना ये है कि आया जो गाज़ा का पीस प्लान है वो आगे चलेगा या नहीं चलेगा, बिकॉज अभी तक जैसे मैंने कहा कि काफ़ी खामोशी सी रही है। और सिर्फ स्टेबलाइजेशन फोर्स की बात नहीं है ना, बाकी भी तो जो पहलू हैं इस प्लान के, अभी तो मैंने जैसे पहले अर्ज़ किया सीज़फायर ही फुली इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, तो बाकी क्या होगा फिर?
ڈاکٹر صاحب آپ بہت عرصہ امریکہ میں سفارتکاری میں رہیں، نیو یارک میں اقوام متحدہ کی پاکستان کی نمائندہ رہیں، پھر امبیسڈر جو ہے آپ پاکستان کی واشنگٹن میں 2 دفعہ رہیں. مجھے بھی آپ کے سفارتکاری کے دوران وہاں اپنی صحافت کرنے کا موقع ملا. آپ بڑی جانتی ہیں، امریکن سوسائٹی کو سمجھتی ہیں. یہ پہلے امیجن نہیں کیا جا سکتا تھا کہ 70-80 سال میں کہ وہاں پہ نیتن یاہو اور اسرائیل کی موجودہ پالیسیوں کے خلاف ایک بڑی سائزبل ایک ریئیکشن آیا. یہ ہم نے نیو یارک کے میئر کے الیکشن میں بھی دیکھا. پھر کارلسن ٹکر جیسے لوگ وہ ٹاپ کے وہاں کے جو ہے پرائم ٹائم کے ہوسٹ ہیں، وہ جس طرح کا بیانیہ وہاں بنا رہے ہیں، یہ ایک فیکٹر ہے جو کہ امریکن پالیسی کی تبدیلی کا وجہ بن سکتا ہے اسرائیل میں. دیکھیں، جو امریکہ کی اسرائیل کے لیے حمایت ہے وہ تو تبدیل نہیں ہوگی. اس کا تو میرا خیال ہے کوئی ایسی انڈیکیشن نہیں ہے، اس لیے کہ یہ تو امریکہ کا ایک طرح سے اسرائیل جو ہے وہ امریکہ کے جو مفاد ہیں مشرق وسطیٰ میں ان کو پروٹیکٹ کرتا ہے. تو اسرائیل تو ایک آؤٹ پوسٹ ہے ایک لحاظ سے امریکہ کے لیے، ان کے انٹرسٹ کے لحاظ سے. لیکن یہ ضرور ہے جس کی آپ نے نشاندہی کی کہ وہاں پر امریکہ میں پبلک اوپینین کافی حد تک شفٹ کر رہا ہے اور کرتا جا رہا ہے. اور اس کی وجہ یہی ہے کہ جب امریکن پبلک نے دیکھا کہ 2 سال سے جس قسم کی بربریت اسرائیل کر رہی ہے، اور خاص طور پہ میرا خیال ہے اوپینین کافی شفٹ کیا جب وہ ویژولز آئے ان بچوں کے جن کو کہ اسرائیل جان بوجھ کے سٹارو کرنے کی یوزنگ سٹارویشن ایز اے ٹول آف پالیسی. تو جب یہ آیا تو وہ یورپ میں بھی اور امریکہ میں بھی کافی حد تک اوپینین بگین ٹو سوئنگ اگینسٹ اسرائیل. لیکن میرا خیال ہے اس پہ ہمیں تھوڑا سا محتاط رہنا چاہیے کہ وہ اوپینین ضرور شفٹ کی ہے. اور یہ سوال اٹھا امریکہ میں کہ کیا اسرائیل کے ساتھ جو امریکہ کے اتنے قریبی تعلقات ہیں کیا وہ امریکہ کے مفاد میں ہے بھی یا نہیں ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ محتاط رہنے کی ضرورت میں اس لیے محسوس کرتی ہوں کہ امریکہ بہت فرم ایلائی ہے اسرائیل کا، تو اس میں تبدیلی ریلی نہیں دیکھتی. ڈاکٹر صاحب، تمام یہ معاملات تھوڑی سی امریکہ کی جو لیوریج ہے ورلڈ پالیٹکس پہ، اس کے اندر یوکرین کا بھی فیکٹر بات کرنی پڑتی ہے کہ 3.5 سال کی جنگ کے بعد اس بات کا امکان نظر آتا ہے کہ وہاں شاید سیز فائر ہو سکے، اور رشیا کی ٹرمز پہ کہ وہ اس میں ایک ٹیریٹری بھی سائزبل 20% بتایا جا رہا ہے یوکرین کو سیڈ کرنی پڑے. پھر وہاں پہ افواج میں یوکرین وہ ان کی ٹرمز بڑی کلیئر ہیں کہ ایک حد سے زیادہ نہیں وہ رکھنا چاہیں گے، اور نیٹو میں شمولیت کی یقین دہانی کرائی پڑے گی کہ یوکرین نہیں جائے گا. تو اس طرح اگر یہ فتح ہو جاتی ہے رشیا کی، اس کا کیا امپیکٹ پڑے گا اوور آل امریکہ کی ساکھ پہ، نیٹو کی حیت پہ، اور اوور آل ورلڈ پالیٹکس پہ؟ دیکھیں، بنیادی بات تو یہ ہے کہ حال ہی میں صدر پیوٹن نے ریجیکٹ کیا ہے جو پیس پلان ٹرمپ نے اناؤنس کیا ہے یوکرین کے لیے. اور جب ٹرمپ نے اپنے 2 نمائندے بھیجے مذاکرات کے لیے، جس میں کہ ان کا سن ان لا بھی شامل تھا اور وٹ ظاہر ہے مین نیگوشیٹر، تو وہ ایمٹی ہینڈڈ واپس آئے. تو اول تو ہمیں یہ پوچھنا چاہیے، یعنی کہ ایک سوال جو اٹھتا ہے کہ کیا یہ یوکرین کی پیس ڈیل ہو بھی سکتی کہ نہیں، بیکاز اس کے لیے ظاہر ہے روس اور امریکہ کے درمیان ہی معاہدہ ہونا پڑے گا. تو فی الحال تو اس کی انڈیکیشن نہیں نظر آتی، اس کے باوجود کہ جیسے آپ نے بھی کہا کہ جو ٹرمز ہیں فی الحال تو وہ لگتا یہ ہے کہ رشیا کے فیور میں ہے، ان کے ایڈوانٹیج میں ہے. اور اس سے ظاہر ہے یوکرین اور اس کا جو صدر ہے ظاہر ہے اس سے تو بہت ناخوش ہیں. اور یورپین ممالک بھی ان کے بھی خدشات ہیں جس قسم کا پیس پلان ٹرمپ نے پیش کیا ہے اور بھیجا ہے ٹو پیوٹن ٹو کنسیڈر. لیکن یس، اگر آگے جا کے کسی قسم کی پیس ایگریمنٹ ہوتی ہے جس میں کہ رشین ٹرمز زیادہ ڈومیننٹ ہوتے ہیں، تو ظاہر ہے اٹ ول بی بگ سیٹ بیک فار یورپ. اس سے یورپ جس کو کہتے ہیں ٹرانس اٹلانٹک الائنس بٹوین امریکہ اینڈ یورپ، وہ کافی افیکٹ ہوگا اس سے. اور یہ بھی ہوگا کہ
روس کا جو ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں یورپ کی سیکیورٹی آرکیٹیکچر جو وہ ری شیپ کرنا چاہتے ہیں کافی حد تک وہ کر سکیں گے. لیکن میں نہیں سمجھتی کہ ٹرمپ کو ان چیزوں سے کوئی خاص پرواہ ہے. ان کو پرواہ نہیں ہے کہ اگر روس کے ٹرمز پہ ہوتا ہے سو لانگ ایز ہی گیٹس اے ڈیل. لیکن جیسے میں نے کہا ابھی تک اس ڈیل کا کوئی وہ نہیں ہے, دیر از نتھنگ امیڈنٹ. یہ دنیا بھر میں سفارتکار جو ہیں ان کا یہ ماننا ہے, شائمر, جیفری سیکس, تمام لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ رشیا کو کوئی ٹائم از آن رشیا سائڈ, ان کو جلدی نہیں ہے اور وہ اپنی جو ٹرمز ہیں بالکل ان کو منوائے بغیر جو ہے کسی قسم کا سیز فائر وہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور امریکہ پیچھے ہٹ گیا ہے اور یورپ کے لیے اس کا خرچہ برداشت کرنا, سپلائی لائنز کو انٹیکٹ رکھنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. مگر اوورال اس کا ایک امپیکٹ کہ ہمیں جو پچھلے 70-80 سال سے سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد جو ایک آرڈر بنا ہوا تھا اس کی جو تبدیلی اب ایک ملٹی لیٹرل کی طرف جو دنیا جا رہی ہے, کیا ہمارے لیے کیسے اس میں ایڈجسٹ کرنا لازم ہے؟ دیکھیں ایک تو یہ کہ کوئی ورلڈ آرڈر اس وقت ہے نہیں, بلکہ اگر کچھ ہے تو ورلڈ ڈس آرڈر ہے. اور یہ ضرور ہے جیسے عامر آپ نے بھی جس چیز کی نشاندہی کی کہ ورلڈ وار 2 کے بعد جو ایک انٹرنیشنل سسٹم, ایک انٹرنیشنل آرڈر امریکہ اور اس کے الائز نے مل کے کریٹ کیا تھا, اسٹیبلش کیا تھا, وہ کافی عرصے سے فریگمنٹ کر رہی ہے. یہ آج کی بات نہیں ہے. اوور اے پیریڈ آف سیورل ایئرز, شاید ڈیکیڈز, وہ کمزور ہوتی گئی ہے اور اب واقعی ہی فریگمنٹ کر گئی ہے. اب یہ ہے کہ اس سیناریو میں جس میں کہ دنیا ایک ملٹی پولر ورلڈ کی طرف جا رہی ہے, جس میں کہ مختلف پولز ہیں دیٹ آر ایکسرسائز انفلوئنس اینڈ شیپنگ جیو پالیٹکس, تو اس میں ظاہر ہے اسپیس کھلتی ہے فار واٹ آئی کال مڈل پاز. مڈل پاز جو ہے وہ کوشش ان کی یہ ہوتی ہے کہ وہ سپر پاور کی جو رائیولری ہے اس سے فائدہ اٹھائیں, ایک ملٹی پولر دنیا جس میں کہ ڈپلومیٹک اسپیس کھل جاتی ہے اس کا بھی فائدہ اٹھائیں, اینڈ دین دے بگن ٹو ایکسرسائز گریٹر انفلوئنس آن گلوبل افیئرس. تو اس میں پاکستان کے لیے بھی ظاہر ہے ایک اپرچونٹی آتی ہے, بٹ میرے خیال میں پاکستان کو بھی مڈل پاور بننا باقی ہے. کنٹریز لائک سعودی عربیہ, ٹرکی, مختلف اور ملک, دے آر مڈل پاورز. میں سمجھتی ہوں کہ مڈل پاور ہونے کے لیے اور پاکستان کو فلی اس کا پھر فائدہ اٹھانے کے لیے جو نئی گلوبل لینڈسکیپ ہے, اس کے لیے اپنی اکانومی کو اسٹرینتھن کرنا پڑتا ہے. اگر آپ کی اکانومی ڈپینڈنٹ ہے آن بیل آؤٹس اور ایکسٹرنل ریسورسز یا بوروئنگ فرام ابراڈ, تو آپ مڈل پاور نہیں بن سکتے. ہر مڈل پاور جو ہوتا ہے اس کی جو اکانومی ہوتی ہے وہ اسٹرانگ ہوتی ہے, تکڑی ہوتی ہے, اینڈ اٹس ناٹ ڈپینڈنٹ آن ادر کنٹریز منی. تو جب تک پاکستان اور ملکوں کے پیسے پہ ڈپینڈنٹ رہے گا تب تک آپ مڈل پاور نہیں بن سکے گا میری نظر میں کم از کم. مگر پوٹینشیل ضرور ہے پاکستان کا ٹو بیکم اے مڈل پاور, اینڈ دیئرفور ٹیک ایڈوانٹیج آف دی چینجز دیٹ آر ہیپننگ آن دی انٹرنیشنل لینڈسکیپ. ڈاکٹر صاحب, یہ جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ اس وقت ایک نیا آرڈر, ابھی پچھلا جو ہے وہ زوال پذیر نظر آتا ہے, نئے کو بھی شیپ اپ کرنا ہے, تو کلیئرلی ایک دو اسفیئرز آف انفلوئنس نظر آتے ہیں. ایک جو ہے گلوبل ساؤتھ جو ہے, ہم اسٹریٹجیکلی ادھر بھی الائنڈ ہیں, ہم ایس سی او کا حصہ ہیں, ہم جو ہے برکس کے اندر اپنا رول بڑھانا چاہتے ہیں. چائنا کے ساتھ سی پیک میں ہماری بہت زیادہ اسٹریٹجک الائنس ہے, مگر ہماری ویسٹ کے ساتھ بھی جو ہے ای یو اور امریکہ کے ساتھ بھی ایکسپورٹس کے اوپر ہم بڑے ڈیپینڈنٹ ہیں. تو ہمیں یہ بیلنسنگ ایکٹ ہمیشہ کرتے رہنا پڑتا رہا ہے. ابھی بھی یہ ہمارے لیے اس طرح ہی بیلنس کرنا آسان ہوگا یا یہ چوائسز دن بہ دن مشکل ہوتی جائیں گی ہمارے لیے؟ میرا نہیں خیال اس میں کوئی مشکلات پیدا ہونی چاہیے. یہ تو ساری دنیا میں جو آپ کہہ سکتے ہیں گلوبل ساؤتھ کے ملک جو ہیں وہ سب یہی کر رہے ہیں کہ وہ کچھ چیزوں کے لیے ظاہر ہے
ویسٹ کے ساتھ زیادہ تعلقات بنانے کی ضرورت ہوتی ہے. کچھ چیزوں کے لیے آپ چائنا کے قریب جانے کے لیے ان کو ضرورت ہوتی ہے یا روس کے ساتھ تعلقات بنانے کے لیے. تو یہ تو کوئی یعنی کہ یہ کوئی یونیک چیز نہیں ہے ہمارے لیے. میں ڈاکٹر صاحب اسپیسیفک کر دیتا ہوں کہ ہم سی پیک میں چائنا کے ساتھ ہماری بڑی آل ویدر آئرن کلیڈ ریلیشن شپ ہے، مگر حال ہی میں جس طرح غزہ کے مسئلے پہ ریزولوشن جب آیا تو چین نے روس نے ایبسٹین کیا. ہم بڑا ریئرلی ہوتا ہے کہ ان کے اگینسٹ جا کے ہم نے اس میں شامل کیا، اس کو انڈورس کیا جو ہے. تو یہ کئی دفعہ ہماری طرف سے چین کے حوالے سے بھی کچھ کنفیوزنگ سگنلز آتے ہیں اسلام آباد کی طرف سے. میرا خیال ہے کہ پاکستان کی اسٹریٹجک پرائیورٹی اس وقت چائنا ہے، امریکہ نہیں ہے. اس کے باوجود کہ ہمارے جو پرائم منسٹر ہیں وہ بار بار امریکہ ہی کرتے رہتے ہیں اور ٹرمپ کی تعریفیں کرتے ہیں سارا وقت، لیکن جہاں تک ملک کی پالیسی ہے وہ کلیئرلی ایز آئی سیڈ چائنا ریمینس پاکستان اسٹریٹجک پرائیورٹی. ہاں یہ ضرور ہے کہ ریسنٹلی ایک نئی وارمتھ آئی ہے ان دا ریلیشن شپ بٹوین پاکستان اینڈ دا یونائٹیڈ اسٹیٹس، جو میں سمجھتی ہوں کہ ایک مثبت چیز ہے. لیکن ان دونوں ریلیشن شپس میں کوئی ایکویولنس نہیں ہے. چائنا meets Pakistan's defense and economic needs. America does not meet Pakistan's defense and economic needs. یہ چیز ذہن میں رکھنی چاہیے. اب اس کے ذہن میں رکھنے کے علاوہ اگر آپ دیکھیں کہ تعلقات بہتر ہو رہے ہیں امریکہ کے ساتھ تو ٹھیک ہے، that's fine. کوئی ایشو نہیں ہے. So long as there is clarity کہ کون سی ریلیشن شپ پاکستان کے لیے اور پاکستان کے مفاد میں زیادہ ضروری ہے یا زیادہ امپورٹنٹ ہے. یہ اسی موقع پہ جب کہ یہ دنیا بھر میں ری الائنمنٹ ہو رہی ہے، تمام ملک اپنے مفاد کے مطابق ایڈجسٹ کر رہے ہیں. پریزیڈنٹ پیوٹن کا 2-3 سال سے جو سمٹ تھا انڈیا رشیا کا، وہ یوکرین کی وار کے بعد سے وہ سسپینڈڈ تھا. ابھی آج وہاں پہ پریزیڈنٹ پیوٹن آ رہے ہیں انڈیا میں، بہت زیادہ آؤٹ آف دا وے جا کے ایکسائٹمنٹ دکھائی جا رہی ہے ان کے میڈیا میں خاص طور پہ. انڈیا کے لیے یہ بیلنسنگ کرنا جو کہ وہ پہلے کرتے رہے گریٹ پاورز کے درمیان میں، ابھی کتنا مشکل ٹاسک ہے؟ دیکھیں جس ماحول میں یا ایٹماسفیئر میں صدر پیوٹن کا وزٹ ہو رہا ہے ٹو انڈیا، وہ بہت مختلف ہے فرام دا پاسٹ. اس وقت دونوں ملکوں پہ دباؤ ہے امریکہ کی طرف سے. روس کے خلاف سینکشنز لگے ہوئے ہیں. انڈیا کے ساتھ جیسے آپ کو معلوم ہے تعلقات سیٹ بیک ہوا ہے انڈیا اور امریکہ کی ریلیشن شپ میں، اور بلکہ انڈیا کا روس سے تیل لینے پہ ہی 50% صدر ٹرمپ کی انتظامیہ نے وہ لگائے ہیں ٹیرفس. سو دس از اے ویری ڈفرینٹ ورلڈ. اور 4 سال پہلے جو کہ لاسٹ وزٹ تھا صدر پیوٹن کا ٹو انڈیا، اس وقت روس نے یوکرین کی انویژن نہیں کی تھی. سو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان 4 سالوں میں جب لاسٹ سمٹ ہوئی دونوں ملکوں کے درمیان، بہت تبدیلیاں آ چکی ہیں دنیا میں. دونوں ملک چاہتے ہیں کہ وہ کسی قسم کا امریکہ کا جو پریشر ہے اس کو کاؤنٹر کریں، مگر دونوں ملک یہ بھی نہیں چاہتے کہ ان کے تعلقات جو ہیں امریکہ کے ساتھ وہ کسی قسم کی بریک ڈاؤن کی طرف جائیں. سو اس حوالے سے آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ انڈیا کو ایک طرح سے یہ بیلنس کرنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن جس طرح سے امریکہ نے یا صدر ٹرمپ کی انتظامیہ نے بھارت کو ٹریٹ کیا ہے، میں سمجھتی ہوں وہاں پر کافی فرسٹریشن بھی ہے. بھارت کی یہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کلیئرلی نظر آ رہے ہیں کہ اس بائنری میں وہ یہ جو پہلے بیلنسنگ ایکٹ انڈیا کرتا رہا وہ مشکل ہوتا جا رہا ہے. میں اسپیسیفک کر دیتا ہوں کہ برکس کی جو آئندہ نیکسٹ جو سمٹ ہے وہ بھارت میں ہے اور وہ امپورٹنٹ ہے بھارت کے لیے. مگر جو لاسٹ برکس کی خزان میں جو ہوئی تھی اس کے اندر کامن کرنسی کا بھی ایک بہت بڑا ان کا برکس کا گول ہے، جس پہ انڈیا اپوز کر رہا تھا کہ وہ امریکہ کی جو لائن ہے کہ اس طرف اس کے وہ اپوز کرتے ہیں اس طرف زیادہ راغب نظر آیا تھا.
تو یہ جو بڑے سٹیپس ہیں کہ انڈیا کو ویسٹ کے ساتھ بھی کوآڈ کا بہرحال ابھی تک وہ تھوڑا سا حصہ ہیں اور ادھر بھی بڑی ان کی امریکہ کی طرف مائل نظر آتے ہیں جو پرائم منسٹر مودی جو ہیں، کیسے دونوں کو یہ کر پائیں گے بیلنسنگ ایکٹ اگین؟ دیکھیں، یہ تو ہمیں دیکھنا ہے کہ وہ کیسے کریں گے. اس کا تو میں اس کی کوئی پیش گوئی نہیں کر سکتی ہوں. آئی کین ناٹ فورکاسٹ. لیکن یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ اس وقت دنیا بائی پولر نہیں ہے. ہم اس دور میں نہیں ہیں جو کہ کولڈ وار کے دور میں ملکوں کو ڈیسائیڈ کرنا پڑتا تھا کہ جی ایک بلاک کے ساتھ جائیں یا دوسرے کے ساتھ. اس وقت کوئی ٹائٹ بائی پولیرٹی نہیں ہے، بلکہ دنیا ملٹی پولیرٹی کی طرف جا رہا ہے. اور اس میں جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا، بہت سپیس ہے کہ آپ دونوں سپر پاورز کے ساتھ تعلقات رکھ سکتے ہیں جو آپ کے مفاد میں ہیں. اگر آپ کے مفاد میں ہے کہ ٹریڈ آپ زیادہ کریں چائنا کے ساتھ تو ملک کریں گے. دنیا کی جو ری الائنمنٹ ورلڈ پاورز کی ہو رہی ہے، ہماری اکنامک مسل یا پولیٹیکل مسل اتنی ہمیں کمزور پارٹی ہیں کہ ہم اتنی بڑا کوئی ہمارا وہ اتنی حیثیت نہیں ہے کہ میٹر کریں. مگر یہ میرے سامنے آپ کا آرٹیکل پڑا ہوا ہے کہ ٹرنی آف جیوگرافی، جو کہ ڈان میں آپ نے منڈے کو لکھا، بڑا زبردست آرٹیکل ہمیشہ کی طرح. ہمارے تو ایگزسٹانشلسٹ مسئلے ہیں، اور دونوں یہ جو 3 فرنٹ وار جس کو ہمیں درپیش ہے، اس میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں، اس مضمون میں نے یہی لکھا کہ اس وقت پاکستان کو 2 فرنٹ نہیں 3 فرنٹ سیکیورٹی چیلنج کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اور پاکستان پچھلے پتہ نہیں 70 سال سے، بلکہ اس سے زیادہ، پاکستان نے کوشش کی کہ وہ 2 فرنٹ سچویشن میں نہ پھنس جائے اور ایک فرنٹ کو ہمیشہ ڈیفیوز رکھنے کی کوشش کی. ہمیشہ یہ نہیں ہو سکا، لیکن ہماری جو ڈیفنس اور فارن پالیسی تھی اس کا مقصد یہ ہوتا تھا یا ایم یہ تھی کہ ٹو اوائڈ 2 فرنٹ سچویشن. آج اگر ہمیں 3 فرنٹ سچویشن کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا بارڈر جو ہے بھارت کے ساتھ اٹس اے ہاٹ بارڈر. ہمارا بارڈر جو ہے افغانستان کے ساتھ اٹس اے ہاٹ بارڈر. شکر ہے کہ ایران کے ساتھ ہمارے جو تعلقات ہیں وہ پچھلے چند مہینوں سے بہتری کی طرف جا رہے ہیں، سو کم از کم وہ فرنٹ از اوکے. اس کے بعد ہمارا اندرونی فرنٹ جو ہے، جس کے 2 پہلو میں آئیڈینٹیفائی کروں گے. ایک تو سیکیورٹی پہلو، ٹیررزم، انسرجنسی، 2 ہمارے پروونسز ہیں جو کہ ڈیسٹیبلائز ہو رہے ہیں. تو اس پہ قابو پانا اور اس کو ڈیفیوز کرنا میں سمجھتی ہوں پاکستان کے لیے ایک اسٹریٹجک نیسیسٹی ہے، ایک اسٹریٹجک امپیریٹو ہے. دوسرا پہلو ڈومیسٹک ہے، ڈومیسٹک پولیٹیکل کام اینڈ اسٹیبلٹی. اس کی بھی ضرورت ہے، اور اس میں اس کی مجھے زیادہ وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں. آپ کو معلوم ہے میرا کیا اشارہ کس طرف ہے. یو ہیو ٹو ہیو پولیٹیکل کام، پولیٹیکل یعنی کہ ٹالرنس ہونی چاہیے ہماری سیاست میں. اور جس قسم کی چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں پچھلے پچھلے 2 سال سے، وہ نہیں ہونی چاہیے. اتھارٹیرینزم کی طرف جا رہے ہیں ہم، ایک آٹوکریٹک رول کی طرف جا رہے ہیں، برداشت کم ہوتی جا رہی ہے. اس سے اسٹیبلٹی نہیں آئے گی. اس سے جس کو کہتے ہیں انگریزی میں سائلنس آف دا گریو یارڈ آ جاتا ہے، لیکن اسٹیبلٹی نہیں آتی. تو ان ساری چیزوں کو میرا خیال ہے اس پہ فوکس کرنا اور ڈومیسٹک فرنٹ پہ پیس اینڈ سیکیورٹی اسٹیبلش کرنا بہت ضروری ہے. ڈاکٹر صاحب، یہ جو 3 فرنٹ وار کا آپ کنسسٹنٹلی پوائنٹ آؤٹ کرتی رہتی ہیں، انڈیا کے ساتھ تو ہمارے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، اور مودی صاحب کے آنے کے بعد وہاں فی الحال اس کی گنجائش نہیں نظر آ رہی، بلکہ وہاں تو جنگ کی صورتحال ہے. ڈومیسٹک میں بھی ہمارا جو دوسرا فرنٹ ہے وہاں کوئی اچھے حالات نہیں ہیں، اور وہ سپیس نہیں مل رہی ایک قومی یکجہتی کی. افغانستان جو کہ مغرب پہ ہمارا ہاٹ فرنٹ یہ بن چکا ہوا ہے، کس حد تک ہمارا قصور ہے، کس حد تک حالات کا اور انڈیا کا اور افغانستان کی موجودہ رجیم کا قصور ہے؟ دیکھیں، قصور جس کا بھی ہو، ایک چیلنج تو ہے نا. سو اگر ہم اس میں نہ پڑھیں کہ قصور کس کا ہے، لیکن یہ ضرور اس چیز کو اکنالج کریں کہ اگر طالبان اتھارٹیز جو ہیں وہ ٹی ٹی پی کو رین ان کر سکتے یا کنٹرول کر سکتے تو ہم اس پوائنٹ پہ نہ پہنچتے.
لیکن اب ہم پہنچ چکے ہیں. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس چیلنج کو, دا چیلنج آف ڈیٹیریٹنگ ریلیشنز بٹوین پاکستان اور افغانستان, اس کو کیسے ایڈریس کیا جائے. میں سمجھتی ہوں پاکستان نے سفارتی فرنٹ پہ کافی کوششیں کی, بہت سارے راؤنڈز ہوئے. ہمارے اسحاق ڈار صاحب بھی 3-4 دفعہ میرا خیال ہے گئے کابل. ان کی طرف سے بہت سارے ٹریڈ کنسیشنز جو طالبان مانگ رہے تھے پاکستان سے, انہوں نے اس پہ رسپانس دیا اسحاق ڈار صاحب نے پاکستان کی طرف سے. سو پاکستان از ٹرائیڈ ویری ہارڈ, لیکن ابھی تک ہم وہاں نہیں پہنچے کہ ہم کہہ سکیں کہ جو ہمارا ڈیمانڈ ہے آن دا طالبان اتھارٹیز کہ جی آپ ٹی ٹی پی کو رین ان کریں اور ان کے جو اٹیکس ہیں ان کو بند کریں, ہم وہاں نہیں پہنچ سکے. سو سوال پھر یہ پیدا ہوتا ہے واٹ ڈز پاکستان ڈو, اور یہ بہت ہی شدید قسم کا پالیسی ڈلیما ہے پاکستان کے لیے. لیکن میں نہیں سمجھتی کہ صرف کوشن سے ہی کام چلے گا. آپ جتنی دفعہ ایئر اسٹرائکس کر لیں وہاں, لیکن دیٹس ناٹ اے سولوشن. ٹھیک ہے, اس سے ایک سگنل جاتا ہے ٹو دا طالبان کہ پاکستان ول رسپونڈ اف دیر آر اٹیکس آن اٹس سوئل فرام افغانستان's ٹیریٹری, لیکن اٹس ناٹ اے سولوشن. سو پاکستان ول نیڈ ٹو کم اپ ود کیرٹ اینڈ اسٹک پالیسی, جس میں کچھ پریشر بھی ڈالیں اور ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھیں کہ ڈپلومیٹک انگیجمنٹ سے آپ کس حد تک کسی قسم کی پیش رفت کر سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحبہ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے اس پہ کہ جو بھی پالیسی ہو ہماری ایک یونیفائڈ پالیسی ہو. یہاں ایک ملٹیپل جو ہے ہمارے پاور کے جو منبع ہیں, فارن آفس سے اور آوازیں آتی ہیں, ڈیفنس منسٹر کچھ اور کہتے ہیں, انٹیریئر منسٹر بیچ میں آ جاتے ہیں, مختلف آوازیں ایک تو آتی ہیں. دوسرا جس طرح کی زیادہ ہمیں سٹکی نظر آتی ہے, کیرٹ کی بات کرنے والے آپ جیسے بڑے کم لوگ رہ گئے ہیں, تو کہاں سے ڈھونڈ کے لائیں اور کیا کریں؟ دیکھیے عامر, یہ آپ نے ٹھیک کہا کہ ڈفرینسز ایک طرح سے اس طرح کی پالیسی کلیئرٹی ہوگی, لیکن کم از کم جو اظہار ہو رہا ہے, جو اسٹیٹمنٹس آ رہے ہیں, اس میں نہیں لگتا کہ پالیسی کلیئرٹی ہے. لیکن میں سمجھتی ہوں ہے ویسے, صرف یہ کہ آرٹیکولیشن میں کافی مسئلے مسائل ہیں. لیکن اصل چیز یہ ہے کہ اس میں فارن آفس کو بالکل ایکسکلوڈ کیا گیا ہے ہماری افغان پالیسی. خیر کوئی نئی بات نہیں ہے, یہ ہمیشہ سے ہوتا رہتا ہے, لیکن اس کے پھر نقصانات ہوتے ہیں. بیکاز دیکھیں جو ڈپلومسی ہوتی ہے وہ تو پھر ایک پروفیشنل ڈپلومیٹ کا کام ہوتا ہے نا. ٹھیک ہے, اس میں اور لوگ بھی داخل ہو سکتے ہیں, وہ بھی اس میں حصہ لے سکتے ہیں, لیکن اٹ ہیز ٹو بی لیڈ. جب آپ کے پاس ایک انسٹیٹیوشن ہے تو اس کو پھر ایکسکلوڈ کرنا ہماری افغان پالیسی میں, پالیسی میکنگ میں, پالیسی ایکسیکیوشن میں, آئی تھنک پھر وی لوز بائی ڈوئنگ دیٹ. اٹ از پاکستانز لاس, بیکاز ہو سکتا ہے کہ وہاں سے اس قسم کے آئیڈیاز آئیں جس سے کہ سفارتی کوششیں جو ہیں, جو کہ اب تک سکسیڈ نہیں کی, شاید ان آئیڈیاز سے وہ آگے جا سکیں. ڈاکٹر صاحب آگے آپ ویسے اس کا جواب 1-2 دفعہ دے چکی ہوئی ہیں کہ اپنے آپ کو اسرٹ کرنے کے لیے یا اپنے مفادات کا تحفظ کے لیے ہمیں اپنا ہاؤس ان آرڈر چاہیے, یہاں پہ اپنی اکنامک اور پولیٹیکل سچویشن امپروو کرنے کی ضرورت ہونی چاہیے. مگر جس طرح کے بھی اس وقت حالات ہیں اور عالمی اکنامک فائنینشیل وہ بھی کہتے ہیں میلٹ ڈاؤن کی پاسبلٹی ہے, اے آئی کا ببل بھی برسٹ کر سکتا ہے, دنیا میں جو تبدیلیاں آ رہی ہیں, تو جو ہماری حالات ہیں ہمیں اس پہ سم اپ اگر آپ نے کرنا ہو تو یہ کیا چوائسز نظر آتی ہیں آپ کو کہ دس ٹو شیل پاس, یہ بھی وقت گزر جائے گا, ٹھیک ہے درمیانے سے حالات ہیں, یا ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت ہے اپنے حالات پہ؟ دیکھیں 3 چیزیں میں کہوں گی. اول تو یہ کہ کوئی ملک ترقی نہیں کر سکتا جب تک وہ ایک یونائٹڈ ملک نہ ہو جس سے کہ اسٹیبلٹی آتی ہے. اگر ہر وقت لڑائی جھگڑے ہی ہوتے رہتے ہیں اور ایک قسم کی جس قسم کی یکجہتی کی ضرورت ہے وہ نہیں ہوتی سامنے, تو اس سے پھر ظاہر ہے اس ملک کو نقصان ہوتا ہے. سو پوٹنگ دا ہاؤس ان آرڈر کا ایک پہلو یہ ہے. دوسرا پوٹنگ دا ہاؤس ان آرڈر کا پہلو ہے ریفارمز. ہم نے کوئی ریفارمز ہی نہیں ابھی تک کیے, جن اکنامک ریفارمز کی ضرورت ہے جس سے کہ اکانومی کو اسٹرینتھن کر سکتے ہیں آپ آن اے ڈیوریبل بیسس,
وہ ہوا ہی نہیں. بس وہی پرانی پالیسی چلتی جا رہی ہے. بورو بورو بورو، سیک بیل آؤٹس سیک بیل آؤٹس سیک بیل آؤٹس. اس کے علاوہ کیا ہے؟ ہم نے کوئی ڈومیسٹک ریسورسز کو انکریز کرنے کی کوئی سیریس کوشش کی ہے؟ دی آنسر از نو. تھرڈ تھنگ ٹو پٹ دا ہاؤس ان آرڈر، ایک تو پولیٹیکل ہو گیا، دوسرا اکنامک ہو گیا، تیسرا میں کہوں گی انسٹیٹیوشنل. اگر آپ ایسی امینڈمنٹس پاس کرتے ہیں جس سے کہ آپ اداروں کو، انسٹیٹیوشنس کو کمزور کرتے ہیں، تو میں نہیں سمجھتی وہ پاکستان کے مفاد میں ہے. وہ نہ کسی حکومت کے مفاد میں ہے اور نہ ہی پاکستان کے مفاد میں ہے. سو اوور آل اسٹیبلٹی تو تب آئے گی جب یہ تین پہلو جو ہیں ہم ان کو پوری طرح سے ود سیریسنس اینڈ ود پولیٹیکل ول ایڈریس کریں. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ، آپ نے سم اپ بڑے اچھے طریقے سے کر دیا ہے کہ صرف ان چیزوں کو دہرانا نہیں، ان کے اوپر ایکشن بھی کرنے کی ضرورت ہے. آپ کا بہت شکریہ ہمارے لیے وقت نکالنے کا. ڈاکٹر ملیحہ لودھی ہمارے ساتھ موجود تھی اور یہاں پروگرام کو ختم کریں گے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.